محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سالوں سعودیہ میں نوکری کرنے کے بعد نازیہ نے اپنے بچوں کی شادیاں بھی کی اور اس کے بچے سیٹ بھی ہو گئے۔ اس نے سوچا کہ بڑھاپا سکون سے اب بچوں میں گزاروں گی، اس لیے نوکری چھوڑ کر واپس وطن آ گئی تھی۔ لیکن نازیہ کے بچوں نے اسے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا کیونکہ اب اس کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ پھر 6 مہینے کے بعد ایک دن نازیہ کے بڑے بیٹے نے نازیہ کو ایک بہت بڑی کوٹھی سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے چوکیدار کے پاس جا کر پوچھا کہ یہ عورت یہاں کیا کرتی ہے، اور چوکیدار نے جو جواب دیا اسے سن کر بیٹے کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کڑی دوپہر میں وہ چل چل کر تھک ہار چکا تھا، راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ مہینے کی آخری تاریخ تھی اور سارے پیسے اب ختم ہو چکے تھے۔ ویسے بھی اس کی نوکری چلی گئی تھی۔ نوکری کا چلے جانا اس کے لیے پہاڑ ٹوٹنے سے کم نہ تھا۔ وہ حد درجہ پریشان ہو کر نوکری کی تلاش میں ادھر ادھر انٹرویو دینے کے لیے گھوم رہا تھا۔ ایک کمپنی میں انٹرویو دینے کے بعد اب وہ اس کمپنی سے کوسوں دور ایک دوسری کمپنی میں انٹرویو دینے جا رہا تھا۔ کرائے کے پیسے ختم ہو گئے تو پیدل ہی جانے کو ترجیح دی۔ راستے میں چلتے چلتے اس کے پیر دکھنے لگے۔ وہ تھوڑی دیر سانس لینے کے لیے ایک جگہ بیٹھ گیا تھا۔ دھوپ بہت سخت تھی، یہ سخت گرمی کا عالم تھا۔ جلدی اس پر تھکن طاری ہونے لگی۔ اب بس کمپنی کا آفس چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ وہ اس وقت ایک کوٹھی کے باہر کھڑا خود میں مزید ہمت جمع کرنے لگا کہ اسی دوران اس نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دوپہر کے اس پہر وہ ایک ایسی شخصیت سے ملے گا جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا۔ چند لمحے وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے منظر دیکھتا رہا۔ اس کوٹھی سے اس نے اپنی ماں نازیہ کو نکلتے دیکھا تھا۔ جیسے ہی وہ اس سے ملنے کے لیے آگے بڑھا، اس کی ماں تیزی سے باہر کی طرف نکل گئی تھی۔ اسے ملنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ دل میں عجیب درد سا اٹھا، لیکن اس نے جلد اس پر قابو پا لیا اور اپنے تجسس کی بنا پر اس نے چوکیدار کا رخ کیا اور پوچھنے لگا، کیا آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟ یہ عورت کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ یہاں پہ کام کاج کرنے آتی ہے اور کیا کام کرتی ہے؟ بہت سارے سوالات جو اس کے ذہن میں پیدا ہوئے تھے اس نے چوکیدار کے سامنے دہرائے تو چوکیدار نے اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا تھا، جیسے کہ اس کا دماغ چل گیا ہو، اور پھر اس سے جو کچھ کہا اسے سن کر اسے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہ آیا تھا کہ اس نے کیا سنا ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے اچنبھے سے چوکیدار سے پوچھا، کیا واقعہ میں وہی بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے؟ چوکیدار نے وہی بات دہرائی۔ وہ اپنی جگہ شدر رہ گیا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اسے یہ بھی بھول گیا تھا کہ ایک دوسرا انٹرویو دینے کے لیے اسے کمپنی میں جانا تھا، لیکن چوکیدار نے جو حقیقت اسے بتائی اسے سن کر وہ وہیں اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب چوکیدار نے اس سے پوچھا کہ تم اب تک یہاں پر کھڑے کس کا انتظار کر رہے ہو، تب ایک دم سے اسے ہوش آ گیا اور اس نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو اسے علم ہوا کہ انٹرویو کا وقت تو ختم ہو چکا ہے، بلکہ گزر چکا ہے۔ پر اس کے دل میں انٹرویو کا افسوس نہیں تھا، بلکہ چوکیدار نے اسے جو حقیقت بتائی تھی اس سے لے کر وہ کافی زیادہ شاکڈ کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اب اسے یہاں سے دوبارہ گھر واپس جانا تھا۔ بس میں بیٹھ کر وہ اپنے گھر پر آ گیا۔ گھر آتے ہی وہ بالکل خاموش اور گمسم سا بیٹھا تھا کہ اس کی بیوی اس کے پاس چلی آئی اور پوچھنے لگی، نوکری کا کیا بنا، کوئی امید ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ خاموش رہا۔ اس کے بار بار پوچھنے پر بالآخر اس نے اسے کہا کہ آج میں نے ایک ایسی شخصیت کو دیکھا ہے جسے دیکھ کر میں ہر درجہ حیران ہو گیا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اب کبھی ان سے یوں ملاقات ہوگی۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا، اور اس کے بعد اس نے چوکیدار کی بتائی ہوئی ساری بات اپنی بیوی کو بتائی تو وہ بھی اپنی جگہ پر حیران رہ گئیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ انہیں حد درجہ افسوس ہو رہا تھا، پچھتاوے کی آگ میں وہ جل رہے تھے۔ لیکن ایسا آخر کیا ہو گیا تھا جس کی بنا پر ان کے دل خالی ہو گئے تھے
اور والدہ کو دیکھ کر ان کی کیفیت عجیب و غریب سی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وہ شخص کافی حد تک غمگین نظر آنے لگا اور آنسو اس کی آنکھوں میں تیرنے لگے۔ اس نے سر اپنی ہاتھوں میں گرا دیا اور ماضی میں کھو گیا تھا۔ نازیہ امین اپنے والدین کی سب سے بڑی بیٹی ہے۔ امین صاحب کی 3 بیٹیاں ہیں، لیکن انہیں اپنی بیٹیوں پر بہت ناز تھا۔ ان کے والدین کو سب طعنے دیتے کہ تمہاری تو نسل ہی ختم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو صرف تمہیں بیٹیوں سے نوازا ہے، اب تم کیا کرو گے؟ امین صاحب کو اپنی نسل کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میری نسل میری بیٹیاں ہی ہیں، ان سے ہی میری نسل آگے بڑھے گی، وہ میرا فخر ہے۔ اور انہوں نے وہ نہ صرف اپنی اس بات پر قائم و دائم رہے بلکہ عمل بھی کر کے دکھا دیا تھا۔ انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی اور وہ اپنی سب سے بڑی بیٹی نازیہ سے بہت پیار محبت کرتے تھے۔ نازیہ بھی ان کی خوب خدمت کیا کرتی۔ انہوں نے اپنی دونوں چھوٹی بیٹیوں کی شادی کر دی اور نازیہ کے لیے کسی اچھے رشتے کے انتظار میں تھے۔ نازیہ ایک سکول میں پرنسپل کے عہدے پر فائز تھی۔ وہ پڑھی لکھی تھی، اس لیے اپنے والدین کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے والدین اس کی شادی کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن وہ اپنے والدین کو دلاسا دیتی رہتی کہ میں جب بہتر ہوگا تب شادی کر لوں گی، اور جب میرے نصیب کھلیں گے تو دیر ہی نہیں لگے گی کہ آپ لوگ میرے حوالے سے پریشان ہوں۔ ویسے بھی اگر میری شادی نہ بھی ہو پائی تو بھی آپ نے مجھے اتنی تعلیم دے دی ہے کہ میں اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی ہوں اور مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کے والدین کی اس قدر مضبوطی کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ جاتے۔ حالانکہ وہ سب سے بڑی بیٹی تھی، اس کی شادی جلدی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس نے شادی نہ ہونے کو اپنا مسئلہ نہیں بنایا۔ وہ ایک بہت مضبوط لڑکی تھی، ہمت نہ ہارنے والی، نہ کبھی حالات سے سمجھوتا کرنے والی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ نازیہ کے لیے رشتہ آیا تو والدین بہت زیادہ خوش ہوئے۔ چھان بین کے بعد نازیہ کی شادی کر دی گئی تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نازیہ کا شوہر ایک نفسیاتی انسان نکلا۔ اس نے نازیہ کو ہر ممکن حد تک ٹارچر کرنے کی کوشش کی تھی۔ نازیہ نے بہت کوشش کی کہ وہ یہ رشتہ آخری حد تک نبھائے۔ کبھی وہ اسے زخمی کر دیتا تو کبھی اسے مار کٹائی کر کے گھر سے باہر نکال دیتا تھا۔ وہ پڑھی لکھی تھی، نوکری کر کے اپنا گھر چلانا چاہتی تھی، لیکن شوہر کو یہ بھی منظور نہیں تھا۔ وہ روتی ہوئی اس سے معافی مانگتی کہ میری کیا غلطی ہے، مجھے کیوں اس طرح سے برا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ اس کے شوہر کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ وہ اس کے سامنے یہ سوال بھی کرے۔ نازیہ چونکہ مضبوط عورت تھی، اس لیے جب تک اس سے برداشت ہو سکا اس نے اپنے نفسیاتی شوہر کو برداشت کیا، لیکن جیسے ہی اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تو اس نے اپنے شوہر کو یہ کہہ کر بات ہی ختم کر ڈالی کہ اب میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں نے تمہارے بہت ظلم برداشت کر لیے، کبھی تم مجھے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیتے ہو، کبھی مجھ پر شک شبہ کرتے ہو، کبھی بچوں کے حوالے سے مجھ پر چیختے چلاتے رہتے ہو۔ میں ایسی زندگی کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے 2 بچے ہو چکے تھے، دونوں بیٹے تھے، لیکن اب نازیہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک بات اس کی ذات پر رہی تھی اس نے برداشت کر لیا تھا، لیکن اب اس کے بیٹے بڑے ہو رہے تھے، 6 اور 7 سال کے ہو چکے تھے۔ اب اس کے لیے مزید برداشت کرنا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے نصیب پر سمجھوتا کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کو خدا حافظ کہہ کر دوبارہ اپنے میکے آ گئی تھی۔ اس کا دکھ دیکھ کر سب سے پہلے اس کی والدہ بیمار ہوئی۔ اس نے سب کو یقین دلانے کی ہر ممکن حد تک کوشش کی کہ وہ اپنے ذہنی مریض شوہر سے الگ ہو کر کافی حد تک پرسکون ہے، لیکن معاشرہ کہاں سکون میں رہنے دینے والا تھا۔ اس نے نازیہ کا جینا حرام کر دیا۔ اکثر لوگ نازیہ کو روک کر کہتے کہ تم نے اپنے اتنے اچھے شوہر کو کیوں چھوڑ دیا؟ سچ کہتے ہیں کہ جب لڑکیاں پڑھ لکھ جائیں تو اپنی آزادی انہیں زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ تم نے بھی یہی کیا، تمہیں اپنا گھر بسانا چاہیے تھا۔ وہ ٹھیک ہو جاتا، بچے بڑے ہوتے تو مار کٹائی بند کر دیتا، لیکن تمہیں اس طرح گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ نازیہ ان کی باتیں سن کر حیران و پریشان رہ جاتی کہ یہ لوگ سب کیا کہہ رہے ہیں۔
کیا وہ مرنے کے لیے اس کے پاس رک جاتی جو اس پر ہاتھ اٹھانے سے دریغ نہ کرتا، بلکہ وہ اس کی جان کے در پہ تھا۔ دن بدن اس کے تشدد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ نازیہ نے برداشت کر کر کے ویسے بھی اس کی ہمت افزائی کی تھی کہ اب وہ کیسے اس کے ساتھ نباہ کرتی۔ نازیہ لوگوں کی باتیں سن سن کر بے حد پریشان ہو جاتی، یہاں تک کہ اس کا دل زخمی ہو جاتا، لیکن اس نے اپنے والدین کو یہی کہا کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میں اپنے اس فیصلے پر خوش ہوں۔ خوش تو وہ بہت زیادہ تھی، لیکن معاشرہ اسے خوش نہیں رہنے دینا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ میکے میں رہ کر اپنے بچوں کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہیں۔ اس نے اپنے شوہر کی بدسلوکی تو برداشت کی ہی کی، ساتھ ہی ساتھ رشتہ داروں کی غلط بیانیاں بھی اس نے چپ چاپ خاموشی سے سہ لیں، لیکن اپنے بچوں پر بات نہ آنے دی، ورنہ اپنے والدین تک یہ بات پہنچنے دی۔ لیکن والدین آخر والدین تھے، کب تک اپنی بیٹی کو اس طرح اکیلے دیکھتے رہتے؟ انہوں نے جب اس پر دوسری شادی کا زور ڈالنا شروع کر دیا تو نازیہ نے ایک فیصلہ کیا۔ ہوا یوں تھا کہ اسے ایک دوست ملی تھی جو اس کی بچپن کی سہیلی تھی۔ دوست کے ملتے ہی نازیہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ کر بکھر گئے تھے، اور اتنے سال کے بعد اس نے جو کچھ وہ برداشت کر کے سہتی چلی آ رہی تھی وہ آنسوؤں کی صورت میں بہنے لگا تھا۔ اس نے اپنی دوست کو اپنے دل کی بات کہی کہ شادی سے پہلے میری زندگی بہت اچھی جا رہی تھی، شادی کے خواب میں بھی ہر لڑکی کی طرح دیکھ رہی تھی، جیسے ہی شادی ہوئی تو میرا خواب چکنا چور ہو کر رہ گیا۔ میں نے سوچا کہ شوہر کے ساتھ مل کر اپنے بچوں کی پرورش بہترین انداز میں کروں گی، انہیں بہترین تعلیم دلواؤں گی اور معاشرے کا ایک کارآمد فرد بناؤں گی، لیکن میرے شوہر نے میری ہر صلاحیت کو زنگ لگا دیا، مجھ پر تشدد کیا، میرے جینے کے سارے راستے بند کر دیے تھے، یہاں تک کہ مجھے حرام موت کو گلے لگانے کا خیال آ جاتا تھا۔ اس نے مجھے بہت بزدل بنا دیا اور میں اپنی ساری مضبوطی بھول گئی۔ راتوں کو رو رو کر میں اپنے دن کاٹتی تھی اور دن کو بھی مجھے سکون نہ تھا۔ اس نے مجھے اس قدر کمزور انسان بنا دیا کہ میں کسی کو اپنا دکھ نہ دکھا پائی، لیکن یہ معاشرہ جینے نہیں دیتا۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ تو اس کی دوست نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اس نے کہا کہ وہ سب کے لیے شجر سایہ دار کی طرح تھی، ہر کسی کے دکھ سکھ درد میں اپنے دل میں بسا لیتی اور انہیں بہترین مشورہ دے ڈالتی۔ لیکن جب اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو اسے لگا کہ وہ بالکل خالی ہاتھ ہے، اکیلی ہے، اور اسے اکیلے ہی سب برداشت کرنا ہے۔ آج جب تم مجھے ملی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے 7-8 سالوں کا غبار تمہارے سامنے نکال پائی ہوں۔ میں نے اپنی بہتری کے لیے فیصلہ کیا، لیکن یہ معاشرہ جینے کیوں نہیں دیتا؟ کیا انہیں نہیں پتہ کہ شوہر کی بدسلوکی ایک عورت کے دل پر کس قدر برا اثر کرتی ہے؟ کیا انہیں نہیں پتہ کہ کوئی بھی عورت اپنی مرضی سے اپنا گھر نہیں توڑنا چاہتی؟ نازیہ کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو تیر رہے تھے، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، اور اس نے اپنے دوست کے سامنے اپنا آپ ہلکا کر لیا تھا۔ اس کی دوست کی اس کی ہمت بندھائی اور کہنے لگی کہ یہ لوگ اس وقت کہاں تھے جب تمہارے شوہر کی بدسلوکی تمہارے ساتھ تھی؟ یہ لوگ اس وقت تمہارے شوہر کو بھی تو باتیں وغیرہ سنا سکتے تھے نا، لیکن نہیں، یہاں عورت ہی باتیں سننے کے لیے باقی رہ جاتی ہے، اور شوہر آسانی سے دوسری شادی بھی کر لیتا ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں کہ تم اس زہریلے معاشرے سے دور جا کر نوکری کرو۔ میرے پاس سعودیہ میں ایک پرنسپل کی نوکری آئی ہوئی ہے، ایک کوالیفائڈ پرنسپل کی اشد ضرورت ہے، تم وہاں ضرور اپلائی کرو۔ یہاں تمہارے والدین موجود ہیں تمہارے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے، ویسے بھی تمہارے بچے اب کافی زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں، کافی حد تک سارے کام کاج خود کر سکتے ہیں اور نانا نانی کا سہارا بھی ہیں۔ ایسے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تم قدم اٹھاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے سارے پروسیس میں کروا ڈالوں گی، سارے کاغذات کی ذمہ داری میں خود لے لیتی ہوں، تم بس ہاں کرو۔ نازیہ نے یہ سنا تو فوراً اسے ہاں کہہ دیا، اور اپنے والدین کو جب اپنا فیصلہ سنایا تو انہوں نے بھی اس کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ ویسے بھی وہ اپنے بچوں کی بہتری کے لیے سب کچھ کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک سنگل پیرنٹ تھی اور اسے اچھی طرح سے پتہ تھا
کہ پاکستانی معاشرے میں سے سنگل پیرنٹ کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔ لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ نازیہ کو امید تھی کہ آج جو وہ اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہے کل اسے ہی کام آئے گا۔ اس نے اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے انہیں بہترین اسکول میں داخل کروا دیا، انہیں ہر سہولت فراہم کی اور سعودیہ کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ جانے سے پہلے اس نے اپنے بچوں کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ ایک سنگل پیرنٹ ہے اور سنگل پیرنٹ کو باپ اور ماں دونوں بن کر پالنا پوسنا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے بچے بھی اس کے فیصلے کا احترام کریں اور اس سے چند سال کی دوری برداشت کر لیں تو ان کو مستقبل سنور جائے گا۔ بچے ویسے بھی سمجھدار تھے اور نانا نانی کا ساتھ میسر تھا۔ چنانچہ انہوں نے نازیہ کی جانے والی پر کوئی واویلا نہ کیا اور یوں نازیہ سعودی عرب روانہ ہو گئی تھی۔ وہاں اس نے سکول میں نوکری کے لیے اپلائی کیا لیکن اسے نوکری نہ مل سکی تھی۔ تب وہ مجبور ہو کر سپروائزر کے طور پر ایک فیکٹری میں کام کاج کرنے لگی۔ وہاں اس کی تنخواہ بہت کم تھی اور کام زیادہ تھا، پر نازیہ ایک بار اپنے ملک سے نکل چکی تھی، دوبارہ واپس نہیں جا سکتی تھی۔ 2 سال کا معاہدہ تھا۔ اس نے یہ 2 سال انتہائی محنت و مشقت میں گزار ڈالے۔ وہیں سب کو یہی کہا کہ وہ اسکول میں پرنسپل کی نوکری کر رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ یہاں نوکری کا جھانسا دیا گیا اور پھر آخر کار اسے نوکری فیکٹری میں ہی ملی۔ اس نے خون پسینہ ایک کر کے فیکٹری میں 15 گھنٹے بھی کام کاج کیا تھا۔ اسے سر اٹھانے کی فرصت ہی نہ ہوتی۔ اسے ویسے بھی ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں بہت زیادہ مہارت حاصل تھی، اس لیے اس سے نوکری پر رکھ لیا گیا، لیکن تنخواہ انتہائی قلیل تھی۔ پیسے پاکستان بھیج کر اس نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ اکثر اوقات اسے روکی سوکھی کھانی پڑتی اور تب اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ وہ کون سے خواب لے کر یہاں آئی ہوئی تھی اور اب اس کی آنکھوں میں ان خوابوں کی کرچیاں جمع تھیں۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ اس کے بچے جوان ہو گئے۔ اس نے پیسے جوڑ جوڑ کر رکھے ہوئے تھے اور اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے جب اس کا معاہدہ مکمل ہو گیا، زندگی کے 10 سال اس نے سعودیہ میں گزار دیے تھے۔ اس دوران وہ 2-3 سال بعد پاکستان آ جاتی تھی، اپنے بچوں سے مل کر واپس چلی جاتی۔ اس کے بچے کافی حد تک سمجھدار ہو چکے تھے۔ اس نے ان کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہیں نوکری حاصل کرنے پر زور دیا اور جب اس کے بچوں نے نوکری حاصل کر لی تو اس نے پاکستان واپس جانے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس دوران وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ اس کی اپنی شخصیت کہیں دب چکی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی نازیہ ہے جو پاکستان سے پرنسپل کی نوکری کرنے سعودیہ گئی ہوئی تھی۔ جب واپس آئی تھی تو اس کے چہرے پر ایک طویل داستان رقم تھی، جس میں غم تھا، دکھ تھا، خوشی کا کوئی بھی شائبہ تک نہ تھا۔ لیکن اس نے اپنے بچوں کے لیے یہ سب کچھ کیا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اپنے آرام کو نہ دیکھا، دن رات محنت کی۔ اور آج وہ دن تھا جب وہ اپنے بچوں کی شادیاں کر رہی تھی۔ اسی دوران اس کے والد صاحب انتقال کر گئے تھے۔ اماں موجود تھی، کافی حد تک بوڑھی ہو گئی تھی۔ نازیہ نے واپس آ کر جب اپنے بچوں کے سامنے اعلان کیا کہ اب وہ دوبارہ سعودیہ واپس نہیں جائے گی، کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی محنت مشقت کی ہے، اب اس کے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اخراجات اٹھائیں اور اپنی ماں کو اس کی زندگی کے چند اور سال جو باقی رہ گئے ہیں اس میں بٹھا کر کھلائیں۔ نازیہ کو امید تھی کہ اس کے بچے اس کی بات سن کر خوش ہوں گے اور اسے اپنے کمرے میں رکھیں گے۔ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن اس کی مدت بہت کم تھی۔ نازیہ اپنی والدہ کے ساتھ ان کے گھر میں رہ رہی تھی۔ اس کے دونوں بیٹیوں کی شادی ہو گئی تھی۔ شروع میں تو بہو نے بہت اچھی طرح ذمہ داریاں سنبھال ڈالی تھی، لیکن آہستہ آہستہ انہیں نازیہ کی ذات کھٹکنے لگی، اور جب انہیں نازیہ کی ذات کھٹکنے لگی تو انہوں نے اس کے بیٹوں کو ورگلانا شروع کر دیا تھا، ان کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ یہ سب کچھ نازیہ کے سعودیہ آنے کے کوئی 6 مہینے کے بعد ہی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اور ایک دن وہ ہوا جس کا نازیہ نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ ان 6 مہینوں میں چھوٹی چھوٹی بات کو وہ اپنے شوہروں کو پہنچاتی رہی تو وہ نازیہ پر برس پڑتے تھے۔ نازیہ حیران و پریشان رہ جاتی
کہ جن بچوں کے لیے اس نے اپنی زندگی کے قیمتی 15 سال قربان کیے، پردیس کی قید کاٹی، والدین سے دور رہی، اپنے بچوں سے دور رہی، اپنے عیش و آرام کو ترجیح نہ دی، بلکہ دن رات محنت مشقت کی تاکہ اس کے بچے اس کی زندگی میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور ایک بہترین زندگی گزاریں۔ آج انہیں نازیہ کا وجود اپنے گھر میں کھٹک رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کی بیویوں کے دل میں مقام حاصل نہ کر پائی تھی۔ پھر وہ ہوا جس کا نازیہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے بڑے بیٹے نے ایک دن انتہائی بیزار ہو کر نازیہ سے کہا دیا کہ اب وہ اس کا خرچہ نہیں سنبھال سکتے، وہ اپنا انتظام خود کر لے۔ یہ گھر ویسے بھی نازیہ نے اپنے بیٹوں کے نام پر کیا ہوا تھا، اس لیے وہ اعتراض بھی نہ کر سکی۔ البتہ اس کی آنکھوں میں صدیوں کی تھکن موجود تھی کہ جس تھکن کو اتارنے کے لیے وہ سعودیہ سے پاکستان واپس آ گئی، اور تھکن تو نہ اتری، البتہ اس کے دل سے اس کے اپنے اتر ہی گئے تھے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے بچے اس کے ساتھ یہ ظلم و ستم کریں گے اور اسے گھر سے نکل جانے کا کہیں گے تاکہ ان کے گھر کا سکون برقرار رہے۔ کیا اس دن کے لیے اس نے قربانیاں دی تھیں؟ کیا اس دن کے لیے اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی تھی؟ کیا اس دن کے لیے اس نے اپنی عیش و عشرت کو ترجیح نہ دی؟ اس دن کے لیے اس نے اپنی جوانی ضائع کی کہ جب بڑھاپے میں اسے اپنے بچوں کی ضرورت ہو تو اس کے بچے ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے باہر نکال دیں اور یہ کہہ دیں کہ اب ہم مزید آپ کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ نازیہ نے 15 سال اپنے بچوں کے اخراجات اکیلی جان نے برداشت کیے، اور اس کے بچوں نے کیا کیا؟ 6 مہینے اپنی ماں کو برداشت نہ کر سکے تھے۔ گھر سے نکلتے وقت نازیہ کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو جمع تھے۔ وہ بار بار انہیں جھپک جھپک کر اپنی آنکھوں کو خالی کر دیتی تھی، لیکن آنکھیں بار بار بھیگ جاتی۔ اس نے اپنی بوڑھی اماں کو اپنے ساتھ لیا اور ایک آخری نظر اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ مجھے زندگی میں یہ دن دیکھنا پڑنا ہے تو میں تم لوگوں کو تمہارے باپ کے پاس ہی چھوڑ دیتی اور شادی کر کے اپنی دنیا بسا لیتی۔ لیکن آج مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم لوگوں کے بارے میں سوچا، اور آج تم لوگوں نے مجھے میرے ہی گھر سے پرایا کر دیا تھا۔ ایک دن آئے گا کہ تم لوگ اپنے فیصلے پر پچھتاؤ گے، تب تمہیں ماں یاد آئے گی، لیکن ماں تمہیں کہیں بھی نہیں ملے گی، کیونکہ تم خود آج اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو کھو چکے ہو۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کی آواز بہت بھاری ہو چکی تھی اور وہ جملے بھی مکمل طور پر ادا نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس نے اپنے بیٹوں کی طرف انگلی اٹھا کر کہا کہ یہ آخری رسومات ضرور کہی گئی ہیں، جب وہ پچھتاوا کر کے اس کی تلاش میں نکلیں گے تب انہیں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکل گیا۔ اس کا دل بے حد بھاری ہو رہا تھا، ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا۔ زندگی ایک خواب کے پیچھے تباہ و برباد کر دی اور کچھ بھی حاصل نہ ہوا تھا۔ نازیہ کے چلے جانے کے بعد چند دن تو ان کے گھروں میں سکون رہے، لیکن پھر ان دونوں کی بیویاں آپس میں ہی لڑنے لگی تھیں، یعنی کہ اتفاق ختم ہو گیا، اور جو اتفاق انہوں نے اپنی ساس کو گھر سے نکالنے کے لیے آپس میں کیا ہوا تھا، اب وہ الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگی کہ اس کی وجہ سے ساس گھر سے چلی گئی تھی۔ نازیہ کو نازیہ کے چلے جانے کے بعد سکھ بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ ان کی چیں چیں کرنے والی بیویاں ان میں آپس میں پھوٹ ڈلوا رہی تھیں۔ آخرکار وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ دونوں بھائیوں میں شدید لڑائی ہوئی، گھر بک گیا، نوکری چلی گئی۔ بڑا بھائی بالکل خالی ہاتھ رہ گیا تھا، کرائے کے گھر میں رہنے لگا، جبکہ چھوٹے بھائی نے کاروبار میں پیسے لگائے تو وہ بھی تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ 2 مہینے کے اندر اندر وہ لوگ کنگال ہو گئے اور سہارے کی تلاش میں ادھر ادھر مارے مارے پھرنے لگے۔ پھر بھائی کو فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ اس دوران اسے اپنی ماں کی نصیحت یاد آ گئی کہ اب وہ بری طرح پچھتانے لگے تھے، لیکن انہیں کبھی ماں ملی ہی نہ۔ انہوں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہ ہوتی تو ملتی، وہ ناکام رہے۔ بڑے بھائی نے ایک جگہ نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن کہیں سے کوئی بھی جواب نہ آتا۔ انٹرویو دے دے کر تھک چکا تھا۔ چھوٹا بھائی بھی کاروبار سے بیزار ہو کر پڑھا لکھا ہو کر فروٹ کی ریڑھی لگاتا تھا۔ حالات یوں پلٹا کھا جائیں گے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔
اور پلٹا کیوں نہ کھاتے کہ انہوں نے اپنی جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے بے گھر کر کے اپنے لیے دوزخ خرید ڈالی تھی۔ انہوں نے بہت چاہا کہ ان کی ماں انہیں مل جائے اور وہ اس سے معافی تلافیاں مانگ لیں، لیکن اب ایسا ممکن ہی نہ تھا۔ نہ جانے کیوں وہ کہاں چلی گئی تھی۔ انہیں خیال آتا کہ وہ کیسی ہوں گی، کدھر گئی ہوں گی۔ انہیں وہ دن یاد آتے تھے کہ ان کی ماں جب انہیں سعودیہ سے فون کر کے دلاسے دلاتی تھی کہ وہ جلد آ جائیں گی، ساتھ ہی ساتھ ان کے ہر فرمائش پوری کرتی۔ انہیں پڑھایا لکھایا، انہیں سہارے کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے اسے اپنے گھر سے بے گھر کر دیا۔ وہ ایک دن بھی اپنی ماں کو نہ پال سکے تھے، جبکہ ان کی ماں نے اکیلے تنہا باپ کے بغیر انہیں پورے 15 سال پالا پوسا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے۔ بڑے بھائی کو ایک جگہ نوکری کے لیے انٹرویو دینا تھا۔ وہ ایک پوش ایریا میں چل چل کر تھک ہار چکا تو ایک جگہ بیٹھ گیا تھا، اور جیسے ہی سامنے بنے کوٹھے کے دروازے پر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا۔ اس دروازے سے اس کی اپنی ماں نازیہ گزر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوڑ کر اس کے پاس جاتا، وہ چلی گئی۔ اس نے چوکی دار سے پوچھا کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا اس کو کوٹھی میں کام کاج کرتی ہے؟ اس سے بہت افسوس ہوا تھا کہ اس کی مائیں اس عمر میں بھی کام کاج کر رہی ہیں۔ تب چوکیدار نے جو کچھ اسے بتا دیا وہ اسے سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ اس کوٹھی کی مالکن ہے، یہاں کام نہیں کرتی۔ ان کی بوڑھی ماں بھی ان کے ساتھ رہتی ہے، جنہوں نے شادیاں تو کر ڈالی ہیں۔ یہ بہت بڑا صدمہ تھا جو اس کے بھائی کو، بڑے بیٹے کو لگا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے رابطہ کیا اور اپنی ماں کے بارے میں حقیقت بتا دی۔ اگلے دن وہ لوگ وہاں نازیہ کی کوٹھی میں پہنچ گئے تھے۔ چوکیدار نے ان سے تعارف پوچھا تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ وہ اسے کیا تعارف کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ نازیہ میم انہیں دیکھ کر پہچان جائیں گی۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچے تو ان کی ماں انہیں وہاں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گئی تھی اور دوسرے ہی لمحے منہ پھیر لیا تھا۔ کہنے لگی کہ یہاں کیوں آ گئے ہو؟ کیا لینے آئے ہو؟ کیا تمہیں میری کوٹھی میں رہنے والی پر بھی کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے پیروں تلے گر کر معافی مانگنی شروع کر دی کہ امی ہمیں معاف کر دیں، ہم لوگ آپ کے گناہ گار ہیں۔ ہم آپ کے بارے میں نہ سوچا بلکہ اپنی بیویوں کی سنی اور تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ ان میں آپس میں بھی اتفاق نہ تھا، اور آج ہم اس مقام پر آ گئے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، ہم سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ تب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ سب کچھ آپ کو ناراض کرنے کی بنا پر ہوا ہے۔ آپ ہمیں معاف کر ڈالیں، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے ساتھ رہیں، ہم محنت مشقت کر کے آپ کو پال پوس لیں گے، آپ کے اخراجات برداشت کر لیں گے، لیکن آج ہمیں معاف کر ڈالیں۔ ان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بری طرح بہے چلے جا رہے تھے۔ نازیہ ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دی اور کہنے لگی کہ مجھے اب تمہارے خرچوں کی ضرورت نہیں، میں اپنے خرچے خود بھی اٹھا سکتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے خرچے اٹھانے کے لیے مجھے ایک ولی عطا کر دیا ہے۔ میرے شوہر میرے لیے کافی ہیں۔ میں تمہیں دعا دیتی ہوں کہ تم لوگ اپنی اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ، پر اب میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی۔ ہاں، میں نے تم لوگوں کو معاف ضرور کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دعا بھی کرتی ہوں کہ تمہارے حالات اچھے سے اچھے ہو جائیں۔ میں اب اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، میں نے شادی کر لی ہے۔ میں نے تم لوگوں کو بھی نہیں بتایا کہ تم لوگوں سے کوئی رابطہ بھی نہ تھا۔ ہاں، پر میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش و خرم ہوں، اور کافی عرصے کے جدوجہد کے بعد اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آ ہی گیا۔ اس نے مجھے ایک ایسا ساتھی عطا کیا جو مجھے اپنی ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھتا ہے۔ اس سے زیادہ مجھے اور کسی چیز کی بھی خواہش نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نازیہ نے اپنے پرس سے ایک چیک نکالا اور اس پر مطلوبہ رقم لکھ کر بڑے بیٹے کے حوالے کر دی۔ یہ رقم تم کاروبار میں لگا دینا۔ میں نے اپنے کاروبار سے کچھ رقم بچا کر اپنے لیے کوٹھی بنوا ڈالی تھی۔ دور اندر کہیں پہ یہ خیال ضرور ہوتا کہ میرے بچوں نے اگر مجھ سے منہ موڑ لیا تو کیا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ خیر، سب گزر گیا جو گزر گیا۔ میں ماں ہوں، تم لوگوں کا خیال ذہن سے نہیں نکال سکتی۔ مجھے امید ہے
کہ میری دی گئی رقم سے تم لوگوں کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی نازیہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اب وہ ان لوگوں سے مزید بات چیت نہیں کرنا چاہتی اور وہ اپنے گھر کو روانہ ہو جائیں۔ اس کے بیٹے انتہائی دکھی دل کے ساتھ انہیں گھر کی طرف واپس آ گئے تھے۔ اس کی ماں نے انہیں بتا دیا، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ذات پر پیسے دے کر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا، اور انہیں بتا دیا تھا کہ ماں باپ کبھی بھی اپنے بچوں کو نہیں بھلاتے، بلکہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک ان کی مدد کے لیے خود کو ہر وقت تیار رکھتے ہیں، اور اولاد ان کی ایک دن کی ہی خدمت میں تھک جاتی ہے۔ آج انہیں بے پناہ احساس ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھیں میں ندامت کے آنسو تھے۔ انہیں معاف بھی کر دیا گیا، لیکن پچھتاوا ان کی زندگیوں سے نہیں گیا اور نہ ہی کبھی جانا تھا کہ ان لوگوں نے اپنی ماں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ کسی طور بھی معافی کے لائق ہی نہیں تھا۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔